پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہونا تھا یا پی ٹی آئی کو جتنا دبانا تھا 8 فروری سے پہلے، 8 فروری کے بعد، اکتوبر سے پہلے، نومبر کے بعد دبا لیا گیا۔ میکسیمم پاکستان کی تاریخ میں اتنے مقدمات کسی سیاسی جماعت کے ایم این ایز، ایم پی ایز، اراکین، عہدے داران پہ نہیں ہوئے جتنے تحریک انصاف کے لوگوں پہ ہوئے۔ اتنی گرفتاریاں پاکستان کی تحریک میں اس وقت نہیں ہوئی جب 9 ستارے ایک مہم چلی تھی، اس وقت نہیں ہوئی۔ پاکستان کی تاریخ میں اتنے لوگوں کی گرفتاریاں نہیں ہوئی، اتنے لوگوں پر ایف آئی آرز نہیں ہوئی۔ تحریک انصاف نے جو بھگتنا تھا اس سے کئی گنا زیادہ بھگت لیا ہوا ہے۔ اگر اب کوئی شخص یہ بات سمجھے، میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھے، کوئی شخص یہ بات سمجھے کہ شاید تحریک انصاف گر کے مذاکرات کر رہی ہے، شاید تحریک انصاف جو ہے وہ کسی ڈر سے مذاکرات کر رہی ہے، تو پھر انہیں اس خبر کی اطلاع ملنی چاہیے کہ جس خبر کی بنا پر یہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ یا وہ غافل ہیں، یا خبر سے بے خبر ہیں، تو یا پھر جان بوجھ کر اسمبلی کے فلور پر ایسی گفتگو کر کے، ایسا تاثر دے کر اپنی خبر چلوانا چاہتے ہیں، اپنی خبر بنوانا چاہتے ہیں، اور اپنے آپ کو میڈیا میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اور بھیا پہلا راؤنڈ، میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں، پہلا راؤنڈ ہو چکا ہے، پہلے راؤنڈ کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں حکومت سے۔ جی جناب۔ اس کے بعد ابھی ساری چیزیں جو ہے ساری دونوں اطراف سے ایسے چلے گا، اور تحریک انصاف اس لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کو یہ کہا گیا تھا مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں آتے، اب وہ آگئے مذاکرات کی ٹیبل پر۔ اب جب وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آگئے ہیں تو اب اگر کوئی بھاگے گا تو پھر تحریک انصاف کے حوالے سے جن جگہوں پہ یہ بات پہنچاتے ہیں، جن جگہوں پر یا جن لوگوں کو یا جن حلقوں کو جا کے یہ باور کراتے ہیں کہ جناب یہ تو کسی صورت اتحاد نہیں چاہتے، یہ تو کسی صورت مذاکرات نہیں چاہتے، یہ ایک ایسی چیز تھی جسے تحریک انصاف نے ختم کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ دیکھیں نا، کل آپ جیسے دانشور جو تھے وہ فیض حمید پر اتنے بڑے پروگرام کر رہے تھے، میرے جیسے نکمے لوگ بھی بول رہے تھے، لیکن آج کسی جگہ آپ کو اس خبر کی کوئی چیز نظر آئی؟ جی جی، کہ کہاں پہ نظر آئی؟ 50 کے قریب لوگوں کے ساتھ روابط کے حوالے سے خبر چلی نا۔ کہاں پہ چلی؟ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر ہی چلی۔ کیا خبر چلی؟ کہ جو آرمی ایکٹ 2023 ہے اس کے مطابق 5 سال تک وہ کسی کے ساتھ روابط نہیں رکھ سکتے تھے سیاسی، تو 50 کے قریب لوگوں کے ساتھ وہ بل واسطہ یا بلا واسطہ روابط کے ساتھ۔ یہ کس کی طرف سے خبر تھی؟ سر یہ وہی ذرائع کی خبر ہیں جو ذرائع کی خبریں 50 آدمیوں سے رابطے ہو گئے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے پاکستان تحریک انصاف۔ میں عرض کر رہا ہوں، میری بات تو سن لے کر آپ اجازت دیں۔ پتہ نہیں آپ کے ذہن پر تحریک انصاف کے خلاف کون سی چیز سوار ہے؟ میں نے کب آپ بات ہی نہیں سنتے۔ کس بات سے عنصر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف؟ یہ کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں، ہمارا تو کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہی نہیں ہے نا، ہم نے تو سیدھی بات کرنی ہے۔ عرض اجازت ہے، میں اگر آپ اجازت عنایت فرمائیں تو میں بول لوں۔ جی بس اتنی سی خبر چلی نا، ختم ہو گیا، غبارے سے خبر نکل گئی یا خاموشی چھا گئی یا کیا ہو گیا؟ کل تک تو تھا کہ رات کو فوجی تحویل میں چلے جائیں گے، کل تک تھا یار جناب یہ ہو گیا۔ آج اچانک بہت سے لوگ، ایک میٹنگ وہ ہے جو ہو چکی ہے، ایک میٹنگ وہ ہے جو کل 11 بجے ہو رہی ہے۔ میں آپ کو وقت سے پہلے بتا دیتا ہوں، صبح 11 بجے بھی آپ ٹی وی پہ دیکھیں گے، شاید وہ ٹکٹ چل جائیں، تو یہ تو میٹنگیں تو شروع ہو گئی ہیں۔ یعنی اب تک ایک میٹنگ ہو چکی؟ جی ایک میٹنگ ہو چکی ہے۔ اور اس میں حکومتی کتنے لوگ میٹنگ؟ دونوں طرف سے برابر کے لوگ ہیں۔ اچھا، تناسب بن رہے ہیں، چیزیں طے ہو رہی ہیں۔ دو چیزیں ذہن نشین کر لیں آپ۔ مجھے ابھی نا کسی سرکاری شخص کا فون آیا راستے میں آتے ہوئے، اس نے کہا جی کل شام تک پولیس کو ہدایت ملی ہے کہ آپ اسلام آباد پہنچے۔ اچھا، میں نے وہ نکالنا شروع کر دیا، کل اسلام میں کیا ہے، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تو غالباً 15 کو ہے نا، اس میں بھی پنجاب پولیس کی ضرورت نہیں ہے،
تحریک انصاف نے بھی کوئی کال نہیں دی، اس سے بھی پنجاب پولیس کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ رابطے ان کے بقول جو حکومت کے دعوے جو ہیں کہ 17 تاریخ سے پہلے مولانا صاحب کو ہم منا لیں گے، ان کی ساری چیزیں پوری کر دیں گے، تو پھر کیا معاملہ ہے؟ میں ابھی تک ویسے ڈھونڈ رہا ہوں اس یہ معاملہ ہے کیا، کیونکہ مجھے جس سرکاری شخص نے کہا انہیں طلب کیا گیا، اچھا انہیں طلب کیا گیا، وہ بڑے پریشان ہے کہ اتنی سردی میں ہمیں اسلام آباد بلا لیا گیا ہے اور کہا کہ پہنچے ادھر، تو کیا کچھ ہونے والا ہے یا کیا کوئی بڑی خبر آنے والی ہے، کوئی بڑی گرفتاری ہونے والی ہے، کسی احتجاج کی اطلاع کے پیش نظر سیکیورٹی انتظامات کیے جا رہے ہیں، یا کسی فیصلے کے پیش نظر بھی تو یا فیصلے کے پیش نظر بھی ہو سکتے ہیں۔ اب فیصلہ ہے کون سا؟ ابھی کیسز پے در پہ لگے ہوئے ہیں، ابھی تو پہلی سماعت میں عرض کر رہا ہوں فیصلوں پہ کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا یہ چھوٹی عدالتوں سے کیس جتنے تھے، مجھے صرف میں ایک ایک کر کے بات کرتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ سائفر سے بڑا کیس تھا وہ تو کیسز تو سر سارے ہی بڑے تھے، چلے پھر 506 کا کیس بھی بڑا ہے۔ نہیں میں تو وہ سائفر میں کہا سائفر سے بڑا کیس تو کوئی نہیں تھا نا، آرٹیکل 6 آرٹیکل 6 غداری فلاں دنیا کی ہر چیز لگا دی، کوئی ایک چیز دنیا کی ایسی جو نہیں لگائی، سب کچھ انہوں نے کہہ دیا، نہیں ہوا، بری ہو گیا اس کیس میں، ختم ہو گیا نا۔ اب آپ 10 کیس اور ان پہ بنا دیں، 2 چیزیں تو ذہن میں ذہن نشین کر دیں۔ 2 دن پہلے سپریم کورٹ نے واضح احکامات کر دیے ہیں کہ کسی سویلین کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں ہو سکتا، سپریم کورٹ سے آیا نا سر، وہ بھی ابھی ابتدائی سماعت ہے نا، ابھی اس میں حکومتی استدعا چلے آپ کی دعا جو ہے یا آپ کی جو تمنا ہے اس کو آنے والے دنوں میں دیکھ لیں گے نا، آپ کی جو خواہش ہے دل کی، کیونکہ آپ وہ آنے والے دنوں میں دیکھ لیں گے۔ یہاں تو میں پھر اس میں کوئی لقمہ ہی نہ دوں نا، میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں پہلی سماعت میں حکومتی استدعا مسترد ہے، لیکن اس میں انہوں نے تحویل سے واپس لانے کی بھی تو بات بھائی ابھی تو تحویل میں گیا کوئی نہیں، تو آپ نے پہلے شروع کر دیتا ہے، نہیں تو پہلے ہی کراتا ہے۔ اور یار میں جس کی بات کر رہا ہوں جن پہ کل 2750 پروگرام کر دیا آپ لوگوں نے، میں تو اس کی بات کر رہا ہوں یار، تھوڑی کی ہے سر، اور یار میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں، آپ ہر بات اپنے پہ کیوں لے جاتے ہیں یار؟ آپ حکومت ہیں، آپ ہر بات میرے نہیں آپ حکومت ہیں، ٹھیک یار ہم صحافی ہیں۔ یاسر صاحب آپ تو مجھے پتہ نہیں گھر سے سوچ کے آتے ہیں کہ رانا عظیم آج بیٹھے گا، میں جان بوجھ کے کوئی نہ کوئی ایسی بات کروں گا کہ رانا عظیم جو ہے اس کے پھیروں گا۔ چلے آپ کی مرضی ہے یار، کیا کہہ سکتے ہیں یاسر صاحب، پوچھنے آگے کیا پوچھنا چاہ رہے تھے؟ میں اچھا سر، میں کسی کی بات، اب شیر افضل خان مروت وہ جو کہتے ہیں کہ فیض حمید کی وجہ سے ہم پھنسے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب سر یہ بات تو میں نے نہیں نہ کی، یہ تو ان کے اپنے پارٹی رہنما نے کی ہے۔ کیا ہو گیا؟ کتنے لوگ ہیں پارٹی میں؟ میاں جویل لطیف کیا کہتے ہیں؟ سر ہم ڈسکس تو کرتے ہیں، میں عرض کروں جو میاں جویل لطیف کہتے ہیں وہ بھی سچ ہے سر، وہ ڈسکشن میں تو آتا ہے، میں تو ڈسکشن کی بات کر رہا ہوں، میں کب کہہ رہا ہوں اپنا، میں کون سا سر چارج شیٹ فریم کر رہا ہوں؟ نہیں میں عرض کر رہا ہوں میاں جویل لطیف بھی کچھ کہتے ہیں نا، ہاں اکثر رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ جاتے ہیں، جی خواجہ سعد رفیق صاحب بھی کہہ جاتے ہیں، تو یہاں تو پھر ایک فرد کی بات جماعت کی بات ہو، ہاں یہ بات بیرسٹر گوہر کہے، یہ بات سلمان اکرم راجہ کہے، یہ بات اسد کیسر کہے، یہ بات علی امین گنڈا پور کہے، یہ بات بانی تحریک انصاف کہے، یہ بات جو ہے حماد اظہر کہے، اس بات کو ڈاکٹر یاسمین راشد کہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جماعت کے یہ لوگ ذمہ دار ہیں، یا وہ شیخ وقاص اکرم یہ بات کرے تو پھر لیکن آج یہ بھی تو کرے نا، آج اسمبلی میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ پاک فوج کا اپنا ایک معاملہ ہے، وہ اس کے دیکھ رہے ہیں، ہمیں اس پہ نہیں بولنا چاہیے، یہ تو ایوب صاحب نے کہا ہے نا، عمر ایوب صاحب نے آج کہا ہے، تو اس کو بھی یاد کر لیں۔ آپ کو ایک چیز تو یاد آتی ہے، آپ کا بھی حساب وہی ہے کہ نماز مت پڑھو مگر اگلا فکرہ نہیں کرنا کس حالت میں، تو آپ نے شیر افضل مروت کا فکرہ آپ کو یاد ہے، باقی جو جن لوگوں نے کہا وہ نہیں یاد۔ بھائی آپ جس نے غلط کیا ہے وہ چاہے فیض حمید ہے، وہ چاہے کوئی بھی شخص ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے، میرٹ پہ فیصلہ ہونا چاہیے، سہولت کاروں سے لے کر نوازنے والوں تک سب کے ساتھ یہ ہونا چاہیے، اور یہ ایک ایسی ریت قائم ہو جانی چاہیے کہ آج کے بعد کوئی بھی شخص یہ ہمت نہ کرے، کوئی بھی شخص یہ ہمت نہ کرے، جرت نہ کرے
کہ سیاسی معاملات میں مداخلت کی، جرأت نہ کرے عوام کو اپنے عہدے سے نجائز تنگ کرنے کی، سزا ملنی چاہیے، بالکل ملنی چاہیے۔ دیکھیں ہمیں ابھی ان پہ چارج شیٹ ہوئی ہے، اس پہ بحث ہوگی، وہ اپنے ثبوت دیں گے۔ ابھی تو پہلے معاملہ تو صرف پروسیکیوشن کا تھا نا، ابھی تو پھر اصل معاملہ تو ان کا شروع ہوا نا، حق دفاع تو کل کا شروع ہوا ان کا، اس سے پہلے تو وہ بولے ہی نہیں نا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں بولے، لیکن ہم اتنا کچھ بول گئے ہیں کہ شاید وہ سن کے اگر ان کے پاس ٹی وی ہو، وہ سنتے ہو نا، تو وہ کہیں نہیں یار منو پھانسی ہی دے دیو، منو سزائے موت دے دو، جڈا وڈا فیصلہ ہے سارے پاکستان دے دانشوراں نے کر چھڈیا۔